پھر جناب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، نوید مختار صاحب جنرل وہ ISI کے چیف تھے، پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں پرائم منسٹر کے چیمبر میں مجھے ملے اور میرے ساتھ یہ مسئلہ ڈسکس کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ بے وقت فیصلہ کر رہے ہیں، ابھی فاٹا مرجر جو ہے اس کے لیے فاٹا کا حالات موافق نہیں ہیں۔ ہم نے بہت تجویزیں دیں لیکن وہ بضد تھے کہ جی امریکہ کا دباؤ ہے، جی امریکہ کا دباؤ ہے۔ تو اگر ہم ملک کے اندر خود مختار نہیں ہیں اور ہم نے ملک کے اندر کے فیصلے اور تبدیلیاں امریکہ کے دباؤ پہ لانی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور ہم ایک آزاد مملکت میں رہ رہے ہیں؟ تو یہ ایک بڑا سنجیدہ سوال ہے ہمارے ملک کے لیے۔ فاٹا کے عوام کے ساتھ انضمام کی صورت میں جو ظلم ہوا ہے آج تک اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس وقت تک ان کو 800 ارب روپے ملنے چاہیے تھے، 800 ارب، اور ابھی 100 ارب مشکل سے ان کو پورے ہوئے ہیں 8 سال کے بعد۔ ہر سال ان کو 100 ارب ملنے تھے۔ تو اس فاٹا کے عوام نے کیا جرم کیا ہے؟ فاٹا کے عوام نے تو ملک کا دفاع کیا ہے، وہ آپ کا ایک سرحدی دفاع کا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ اس لیے ان اجتماعات سے اور سیمیناروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنی غلطی کا اعتراف کریں، کہیں کہ ہم نے فاٹا کے عوام کے ساتھ ظلم کیا تھا، ہم نے جبر کیا تھا، اور میں چیلنج کرتا ہوں آج بھی، اسٹیٹ کو بھی چیلنج کرتا ہوں، گورنمنٹ کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ پھر فاٹا کے اندر لائیں ریفرینڈم کو اور عوام سے پوچھیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں۔ زبردستی ہم دنیا میں قوموں پہ جبر کر رہے ہیں اور زبردستی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو فیصلے ہوئے ہیں حضرت پہلے سوچنا چاہیے، اب بعد از مرگ واویلوں کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خیال میں میں تو اس بیان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب دوں۔ میں اپنی توہین سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کی اور ایسے لوگوں کے بیانات کی۔ میرے نزدیک ایسے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایسی ایک بڑبولا ہے۔ تو اس کی کیا ضرورت ہے ایسے بیان دینے کی کہ آپ اسٹیٹ کے اندر، صوبوں کے اندر جنگ کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ جلسے ہیں تو جلسوں کے اپنے ذمہ داران موجود ہیں، صوبوں کی پارٹیاں موجود ہیں، صوبے کی پارٹی رد عمل دے سکتی ہے جس صوبے میں ہوتا ہے۔ آپ اگر طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے صوبے میں کریں، لیکن اگر دوسرے صوبے میں آپ کرتے ہیں اور گورنمنٹ آپ کو اجازت نہیں دے رہی ہے تو پھر اس پہ صوبہ کو اور گورنمنٹ کو کیوں تصادم کا حصہ بننا چاہیے؟ پارٹی ہے نا، پارٹی کو اپنا حق حاصل ہے کہ وہ جلسے میں بھی جائے، وہ احتجاج بھی کرے۔ یعنی میں ذاتی طور پر جلسے کو روکنا اس کو غیر جمہوری عمل سمجھتا ہوں۔ حکومت کو تنگ نظری نہیں دکھانی چاہیے، جلسے کی اجازت PTI کو ملنی چاہیے، جو نہیں دی گئی اس کو میں زیادتی سمجھتا ہوں، جمہوری عمل کے خلاف سمجھتا ہوں۔ لیکن صوبے کے ایک وزیر اعلیٰ کی طرف سے اس طرح کا بیان جو ہے وہ بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ بچپنا ہے، یہ ناتجربہ کاری ہے۔ ہمارا واسطہ ہے تو ہمارے صوبے میں ہمارا ووٹ اور ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور ان کو دیا گیا ہے، اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لے رہے وہ لوگ؟ بھائی سیاسی کارکن ہیں، جہاں سے جائیں جا سکتے ہیں، اپنے جلسے میں شرکت کے لیے جا سکتے ہیں، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کو روکنا، میں نے اس کی آپ کو سامنے مذمت کیا کہ ایسا مناسب نہیں ہے، یہ غیر جمہوری رویے ہیں۔ لیکن صوبے کو صوبے سے لڑانا، اس قسم کی گفتگو کرنا اس منصب پر فائز ہو کر، میرے خیال میں یہ اس کا شائع نشان نہیں ہے۔ پارٹی چیئرمین موجود ہے، پارٹی لیڈر موجود ہیں، سیاسی جس کے پاس کوئی سرکاری منصب نہیں ہے وہ بات کر سکتے ہیں۔ جب وہ بات کر سکتے ہیں تو سیاسی منصب پر فائز ایسی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ اختلاف رائے کریں مرکز کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ لب و لہجہ یہ سوائے بچپنے کے اور کوئی چیز نہیں۔ میں تو جا رہا ہوں، تو پورے ملک میں جلسے کا ہمارے سے بڑے جلسے کس نے کیے ہیں؟ ہمارے سے بڑے مظاہرے کس نے کیے ہیں؟ بلوچستان کا جلسہ تھا یا کراچی کا جلسہ تھا، پشاور کا جلسہ تھا، مظفر گڑھ کا جلسہ تھا، اور اب ہم مینار پاکستان کو آپ نے دیکھا کہ پورے لاہور کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا، پورے لاہور کی تاریخ میں اس سے بڑا اجتماع نہیں ہوا آج تک۔ تو جتنے عوامی سطح پر ہم بات کر رہے ہیں، آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں، یہی پیروی اگر دوسرے لوگ بھی کریں اسی انداز کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ اسٹیٹ کو دھمکیاں دیں گے اور پھر اس کے بعد جلسے کا اعلان کریں گے، تو میں جمہوری عمل کے حق میں ہوں، اور جمہوری عمل کو روکنا اگر کوئی بھی حکومت کرے، پنجاب کی حکومت کرے، سندھ کی حکومت کرے، میں اس کے خلاف بات کروں گا۔ لیکن اس قسم کے بیانات کو سپورٹ نہیں کر سکتا جو دو صوبوں کو آپس میں لڑائے یا ایک صوبے کو اسٹیٹ کے ساتھ لڑائے۔ میں نے اسمبلی میں بات کی ہے، اس سے زیادہ ذمہ دار فورم تو اور نہیں ہو سکتا نا۔
کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں رہیں گے، اس کے بعد پھر اس بات کا کیا پرفارمنس؟ حضرت آپ کا اسٹیٹ بینک IMF کے ہاتھ میں ہے، آپ کا بجٹ IMF تیار کر کے دے رہا ہے، اس قسم کی باتیں سیاسی بیان تو ہو سکتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کی پالیسیوں نے ہمیں غلام بنا رکھا ہے معاشی طور پر۔